ایک شرک فی العبادت ہے۔ شرک فی العبادت کس کو کہتے ہیں؟ جو تعظیم اللہ کو دینی ہے غیر اللہ کو دینی شروع کر دی۔ رکوع یہ شاعر اللہ میں سے، یہ اللہ کا حق ہے۔ سجدہ اللہ کا حق ہے۔ نظر و نیاز یہ اللہ کا حق ہے۔ عبادت کرنا اللہ کا حق ہے۔ جب تم نے یہ حق غیر اللہ کو دے دیا، اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں۔ یہ آدمی اس طرح کے عمل سے مشرک بن جاتا ہے، اور جب تک اخلاص کے ساتھ توبہ نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح شرک فی قدرت ہے، شرک فی تصرف ہے۔ رب تعالی وہ قادر مطلق ذات ہے۔ اگر تم نے اللہ کی اس صفت میں کسی مخلوق کو شامل کر دیا کہ فلاں بھی روزی رساں ہے اور فلاں اولاد دینے والا ہے، فلاں بیٹا بیٹی دینے والا ہے، فلاں میری بیماری دور کرنے والا ہے، یہ شرک فی تصرف ہے۔ اگر کسی غیر اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھا، علماء نے فرمایا یہ شرک فی تصرف کا مرتکب ہوگا۔ اسی طرح شرک فی العلم ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، فرمایا اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط، فرمایا ایک پتا بھی اگر گرتا ہے اللہ کے علم کے اندر ہے، اگر خشکی کے اندر ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، تری کے اندر اللہ کے علم میں۔ غیب کی کنجیاں رب کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ جو اس غیب کا عقیدہ غیر اللہ کے لیے رکھے گا یہ شرک فی العلم کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ وہ اقسام ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر پائی جاتی ہیں۔